حال ہی میں پوپ فرانسس انتقال کر گئے ہیں اور ان کی جگہ لینے کے لیے نئے پوپ کے انتخاب کے پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ نے اگر اس ویڈیو کا عنوان پڑھا ہے تو سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا پوپ کا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلے ذرا پوپ کے انتخاب کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ پوپ کے انتخاب کا طریقہ کار کانکلیو کہلاتا ہے، جو لاطینی زبان کے کم کلیو یعنی چابی کے ذریعے سے بنا ہے، جو ایک ایسے طریقہ کار کی علامت ہے جس میں پوپ کے سب اہل پادریوں، جنہیں کارڈنلز کہا جاتا ہے، کو ایک کمرے سسٹین چیپل میں اس وقت تک بند کر دیا جاتا ہے جب تک وہ اپنے میں سے نئے پوپ کا انتخاب نہ کر لیں۔ ان کا باہر کی دنیا سے تعلق منقطع کر دیا جاتا ہے اور بس کچھ چنیدہ لوگ ہی کسی کام کی غرض سے اندر جا سکتے ہیں اور ان پر پہرا دیتے ہیں۔ انتخابی عمل کے آغاز سے پہلے سب کارڈنلز عہد کرتے ہیں کہ جس کو بھی پوپ منتخب کر لیا جائے گا، سب بے چوں و چرا اس کی پیروی کریں گے۔ سب اہل کارڈنلز اپنے میں سے کسی کو بھی نامزد کر کے ووٹنگ کر سکتے ہیں اور کسی کے حق میں دستبردار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر ووٹنگ کے بعد اگر کسی ایک امیدوار پر اتفاق نہ ہو سکا ہو تو ایک مخصوص چمنی سے کالا دھواں دکھائی دیتا ہے، اور جب کسی ایک پہ اتفاق ہو جائے تو سفید دھواں دنیا کو نئے پوپ کے انتخاب پر مطلع کرتا ہے، اور تب ہی یہ لوگ باہر آ سکتے ہیں۔ یہ انتخاب کا ایک بڑا دلچسپ اور منفرد طریقہ کار ہے جو لگ بھگ 13ویں صدی عیسوی سے مستعمل ہے، اور جس پر کیتھولکس بڑا فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا اس سے کم و بیش 6 صدیاں پہلے 7ویں صدی عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ میں چلتے ہیں۔ خود پر قاتلانہ حملے کے بعد حضرت عمر اگلے خلیفہ کے انتخاب کے لیے کچھ ہدایات دیتے ہیں، جس میں امیدواروں کے طرز عمل کو بھی شامل کر لیا جائے تو طریقہ انتخاب کچھ یوں قرار پاتا ہے۔ حضرت عمر 10 مبشرہ میں سے 6 اہل امیدواروں کو اس لیے نامزد کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ یہ 6 نامزدگان حضرات عثمان و علی، زبیر و طلحہ، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن نبی وقاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ حضرت عمر ان 6 کو ایک کمرے میں 3 دن کے لیے بند کر دینے کا حکم دیتے ہیں اور اپنے بیٹے سمیت کچھ اصحاب کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ وہ ان پر پہرا دیں گے اور انہیں باہر نہ آنے دیں گے جب تک یہ اپنے میں سے کسی ایک خلیفہ کا انتخاب نہ کر لیں۔ نامزدگان میں سے 3 باقی 3 کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، اور باقی رہ جانے والے 3 یعنی حضرات عثمان و علی و عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے عبد الرحمن بن عوف اس شرط پر دستبردار ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ باقی دونوں میں سے خلیفہ کے انتخاب کا حق انہیں دے دیا جائے، جو دے دیا جاتا ہے۔ وہ دونوں سے حلف لیتے ہیں کہ جس کو بھی چنا جائے گا، دوسرا ان کے انتخاب کو تسلیم اور ان کی پیروی کرے گا، اور پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیتے ہیں اور باقی سب نامزدگان ان کی بیعت کر لیتے ہیں۔ کچھ مماثلت محسوس ہوئی؟ یعنی پوپ کے انتخاب کا جو طریقہ کار کیتھولک مسیحی 13ویں صدی عیسوی میں ایجاد کرنے کے دعوے دار ہیں، وہ صدیوں پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضع کر چکے تھے، اور وہی طریقہ کار زمانے کی رعایت سے چند کاسمیٹک ارتقائی تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی رائج ہے۔ کیا اس بات کا امکان ہے کہ کیتھولکس نے یہ طریقہ کار بغیر کسی مدد کے خود سے وضع کر لیا ہو؟ شاید، مگر اس کا امکان کہیں زیادہ ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ کار بھی اسلام سے پلیجرائز کیا ہو، اس لیے بھی کہ یہی قرین قیاس ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اس طرح کے اور کام اس سے پہلے کرتے رہے ہیں۔ قابل ذکر لٹریچر موجود ہے جو بتاتا ہے کہ ڈانٹے نے اپنی ڈیوائن کامیڈی کا قابل لحاظ حصہ بھی قرآن و حدیث سے پلیجرائز کیا تھا۔ اب یہ میں ناظرین کی سینسیبلٹیز پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ خود فیصلہ کر لیں کہ کہیں پوپ کے انتخاب کا طریقہ کار بھی حضرت عمر سے پلیجرائزڈ تو نہیں۔ والسلام والحمد للہ رب العالمین۔